السلام علیکم۔ قرآن میں لفظ آیا ایک ساتھ کہ اللہ نے کتاب اور حکمت نازل کیا۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں روایتی لوگ کتاب تو قرآن کو لے لیتے ہیں اور حکمت سے مراد احادیث کی کتابیں لے لیتے ہیں، کوئی سایہ ستہ کو، کوئی سایہ اربع کو، اور کوئی اپنے اپنے اماموں کی کتاب کو اسے ہی حکمت کہہ دیتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن حکمت کسے کہتا ہے۔ قرآن میں لفظ حکمت 20 مرتبہ آیا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ اس 20 مرتبہ کو سمجھنے کے لیے 20 جگہ دیکھنا ہوگا، اور صرف ایک آیت سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بلکہ تفصیل چاہیے ہوتی ہے۔ کہیں کہیں ایک دو آیت سے بھی بات واضح ہے۔ سب سے زیادہ وضاحت جو ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو دوستوں کی فرمائش ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو کر دیں، باقی وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ان کو بعد میں کرتے رہیں، کیونکہ یہاں الحکمت کی بہت تفصیلی وضاحت ہے۔ تو آئیے سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، اور اس کی آپ آیت نمبر 23 سے 39 تک پورا لے لیں تو اس کی بڑی وضاحت ہو جائے گی۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے کر دیتا ہوں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جو ان کا ترجمہ ہے، اور تیرے رب نے حکم فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اور ان میں سے ایک یا وہ دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں نہ کہو اف بھی، اور انہیں نہ جھڑکو، اور ان دونوں سے ادب کے ساتھ بات کہو۔ آئیے دیکھیے یہ آیت ہے کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور مکمل کیا تمہارے رب نے۔ قضیہ کہتے ہیں مکمل کرنے، تو قضاء نے مکمل کیا، مکمل کیا تمہارے رب نے۔ اللہ تعبدوا، یہ کہ تم تابع داری کرو، الا ایاہ، صرف اسی کے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے سرپرستوں کا یا اپنے سرپرستوں پر احسان کرو۔ والدین میں صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو کسی کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، کسی کی سرپرستی کرتا ہے، اس کے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ کسی کے ماں باپ بچپن میں مر چکے ہوتے ہیں، کوئی اور پال رہا ہوتا ہے، تو سبھی آ جاتے ہیں، اس لیے سرپرست اس کا زیادہ بہتر ترجمہ ہے۔ اور احسان حسن سے نکلا ہے، یعنی جہاں توازن بگڑ جائے تو آپ اس کو توازن کو ٹھیک کر دیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہمارے یہاں جو حسن کا پیمانہ ہے اس حساب سے کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ توازن کو برقرار رکھنا، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ہر ایک کمی کو اچھائی سے پر کرنا۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، عندک الکبر احدہما، تمہارے نزدیک بڑائی کو ان دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی اب ضروری نہیں کہ سرپرست جو وہ صرف مرد ہو، مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں ان معنوں میں، یا ماں باپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل لہما، پس نہیں تم کہو گے ان دونوں کے لیے اف۔ اف کا انہوں نے ترجمہ ہی نہیں کیا، صرف اف کر دیا، جبکہ اف کہا جاتا ہے تحقیر کو، حقارت کرنے کو، تو حقارت نہ کرو ان کی۔ ولا تنہرہما، اور نہ ان دونوں کو جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان دونوں کے لیے عزت والی بات۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، اور تمہارے رب نے مکمل کیا ہے یہ کہ تم صرف اسی کی تابع داری کرو، اور والدین یعنی سرپرستوں پر احسان، یعنی ہر ایک کمی کو اچھائی سے پر کرو۔ اگر تمہارے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑائی یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائے، پس تم ان دونوں کے لیے تحقیر نہیں کہو، اور نہ تم ان دونوں کو جھڑکو یعنی باز رکھو، اور ان دونوں کے لیے عزت والی بات کہو۔ السلام علیکم۔ پیغام کو درمیان میں روکنے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس قرآن کی صحیح فہم دینے والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پر دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بذریعہ یوٹیوب نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جایا کرے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ اگر قرآن کی باتیں جو اس چینل پر آپ سے شیئر کی جاتی ہیں سمجھ میں آ جائیں تو لائک کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور پیغامات کو مزید خوب سے خوب تر بنایا جا سکے۔ ایک اور بات کہ ان پیغامات کو
اپنے حلقہ احباب میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ سے تعلق رکھنے والے دوست بھی اس سے استفادہ کریں اور وہ بھی روایتی تراجم کے بغیر قرآن کو سمجھنے کے اہل ہو جائیں۔ شکریہ۔ اب پیغام کو آگے سنیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ بازو جھکا دو مہربانی سے، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور آسودگی دو ان دونوں کو، ان دونوں کے لیے آسودگی دو۔ جناح الذل، جنا کہتے ہیں حرج کو، اور الذل جو ہے وہ محکوم یعنی اپنے احکامات کے کنٹرول میں لینا، تو خاص احکامات کے کنٹرول لینے کا حرج، من الرحمت خاص رحمت سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو کہ اے رب ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری ربوبیت کی یا ہمیں پرورش دیا۔ تو اور ضرور ان دونوں کو آسودگی دو، رحمت سے محکومی پر کوئی حرج نہیں، اور کہو اے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے چھوٹے یعنی بچپن میں میری پرورش کی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، اس کو جو تمہاری نفسیات میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو جاؤ صحیح مکمل عمل کرنے والے، فإنہ، پس بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، حفاظت کرنے والا۔ تو جو کچھ تمہاری نفسیات میں یعنی سوچ میں ہے تمہارا رب اس کو خوب جانتا ہے، اگر تم صحیح عمل کرنے والے ہو جاؤ بس بے شک وہ متوجہ ہونے والوں کے لیے حفاظت کرنے والا ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور تم دو قرابت دار کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو، اور اندھا دھند فضول خرچی نہ کرو۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور دو قریبی قوت کو، حق ہو، اس کا حق، اس کی سچائی، والمسکین، اور جو خاص سکونت والے ہیں، ٹھہراؤ والے ہیں، وابن السبیل، اور جو خاص بنیادی راستے والے ہیں، ولا تبذر، اور تم فضول خرچ نہیں کرو، تبذیرہ، فضول خرچی کرنے والوں کی طرح۔ اور تم قریبی قوت والوں کو اس کا حق دو یعنی سچائی دو، اور سکونت یعنی ٹھہراؤ والوں اور بنیادی راستے والوں کو، اور نہ تم فضول خرچ بنو، اندھا دھند فضول خرچی کرنے والے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ان المبذرین، بے شک یہ جو خاص فضول خرچی کرنے والے ہیں، کانو، وہ ہیں، اخوان الشیاطین، ہم مقصد سرکشوں کے، الشیاطین یعنی خاص سرکشوں کے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، شیطان کی جمع شیاطین۔ وکان الشیطان، اور سرکش ہے، لربہ، اپنے رب کے لیے، کفورا، انکار کرنے والا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے سرکشوں کے ہم مقصد ہیں، اور سرکشی اپنے رب کے لیے انکار کرنے والی ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تو اپنے رب کی رحمت فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے ان سے منہ پھیر لے تو ان سے کہہ دیا کر نرمی کی بات۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تم اعراض کرو، عنہم، ان کے بارے میں، ابتغاء رحمت من ربک، اور تلاش کرو رحمت اپنے رب سے، ترجوہا، تم اس کی امید رکھو، فقل لہم قولا میسورا، پس کہو ان کے لیے بات جس میں آسانی موجود ہو، یسر سے ہے، میسورا آسانی سے کہنے والی۔ اور خواہ تم اپنے رب سے رحمت تلاش کرنے میں ان کے بارے میں اعراض کرو، منہ پھیر لو، تم اس کی امید رکھتے ہو، بس ان کے لیے بات آسانی والی کہو۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھ، کنجوس نہ ہو جا، اور نہ اسے کھول پوری طرح بالکل ہی، کہ پھر تو ملامت زدہ تھکا ہارا بیٹھا رہ جائے۔
ولا تجعل، اور تم نہیں بناؤ، یدہ کا اپنی قوت کو، ید کہتے ہیں قوت کو، مغلولتن بندھا ہوا، الی عنق کا، عنق کہا جاتا ہے کشادہ کر کے پھیلانے کو، تو اس کے پھیلانے کی طرف، پھیلا کر بڑھانے کی طرف۔ گردن کو بھی اس لیے عنق کہا جاتا ہے کہ یہ سر اور جسم کے درمیان جو ہے یہ ایک اسے ملا کر کشادہ ایسا کرتا ہے کہ ہر طرف کام ہو سکے۔ ولا تبسطها، اور تم نہیں پھیلاؤ، کل البسط، ہر ایک خاص پھیلنے کی طرح، فتقعد، کے پس تم بیٹھے رہ جاؤ، ملوما محسورا، ملامت کیے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے۔ حسر کہا جاتا ہے جو افسوس کے ساتھ تھک ہار کر پھر بیٹھ جائے، تو تھک کر افسوس کرنے کو حسر کہا ہے، تو محسورا اس میں، جس کا رواں ترجمہ ہو گیا اور تم اپنی قوت اپنے پھیلاؤ کی طرف بندھا ہوا نہیں بناؤ، اور نہ تم اسے پھیلاؤ یعنی کشادہ کرو، ہر ایک کشادہ ہو، پس تم تھک کر افسوس کرنے والے ملامت کیے ہوئے بیٹھ رہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تیرا رب جس کا وہ چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کا وہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ انا، بے شک، رب کا تمہارا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلا دیتا ہے سامان نشما اس کے لیے جو یہ چاہے، ویقدر یعنی ایک پیمانہ ہے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، بے عباد ہی اپنے تابع داروں کو، خبیرم بصیرا، بصیرت سے خبر رکھنے والا۔ بے شک تمہارا رب اس کے لیے جو یہ چاہے سامان نشونما کشادہ کر دیتا ہے، یعنی ایک پیمانہ دیتا ہے، بے شک وہ اپنے تابع داروں کو بصیرت سے خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم یہ نہیں جھگڑو، اولادکم، اپنی اولاد سے یا اپنے پیدا کردے سے، کیونکہ یہاں بات معاشرے کی چل رہی ہے لہذا اپنے پیدا کردہ حالات اس میں آئے گا۔ خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں سامان نشوونما دیتے اور تمہیں بھی۔ اچھا، بعض لوگ اسے وہ لے لیتے جیسے لوگ فیملی پلاننگ کرا لیتے یا بچے کو پیدا نہیں ہونے دیتے، قتل کرواتے، تو یہ بھی اسی قتل میں آ جائے گا کہ اولاد قتل کر رہے ہیں مفلسی کے ڈر سے کہ گزارے کیسے ہوگا۔ تو یہاں یہ بات ہی نہیں ہے، یہاں تو اللہ پہلے سے کرے کہ ہم انہیں سامان نشوونما دے رہے ہیں، تو اللہ سامان نشوونما کیسے دیتا ہے؟ وہ خود سے تو آ کر کسی کو نہیں دیتا ہے، تو اس لیے یہاں ہم کا صیغہ استعمال کیا اللہ نے، واحد کا نہیں کیا، یعنی اللہ یرزقکم وإیاکم نہیں کیا یہاں پر، بلکہ نحن نرزقکم وإیاکم کہا۔ تو ہم سے مراد یہاں پر اللہ اور اس کے ماننے والے، یعنی جب اس کا نظام نافذ ہوتا ہے تو اس کے تحت دیا جاتا ہے، تو ہم جو ہیں انہیں بھی سامان نشوونما دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات پیدا کردہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ اس میں آتے ہیں انہیں بھی سامان نشوونما اللہ ہی دیتا ہے، اور جو لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، نظام نافذ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اِنَّا قَتْلَهُمْ، بے شک ان سے جھگڑنا، کانا خطًا کبیرہ، ہے بڑی خطا، اور تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پیدا کردہ یا رعایا کی کساد بازاری سے جھگڑو نہیں، ہم یعنی اللہ اور اس کے ماننے والے انہیں سامان نشوونما دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان سے جھگڑا بڑی غلطی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور تم قریب نہ جاؤ، الزنا یعنی خاص طور پر جو بولتے ہیں اور وہ کرتے نہیں، یعنی جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو ایسے لوگوں کے قریب نہ جاؤ۔ انہو کان فاحشۃ، بے شک یہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھنا ہے، فاحش کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، تو یہ حد سے بڑھنے والا عمل ہے کہ قول و فعل میں اتنا تضاد ہے۔ وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، تو کیونکہ ایسے لوگ ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں مثالیں تو ہمارے سیاستداں ہیں،
چاہے وہ کوئی بھی ہو. کہ ہمارے یہاں کوئی سچا لیڈر آیا ہی نہیں, ہر ایک کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی کم بولتا ہے, کوئی بہت زیادہ بولتا ہے. تو بس یہ دیکھ لیں کہ منافقت کے ساتھ رہیں گے تو حال یہی ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی کچھ بڑا لیڈر نہ ہو, لوگ اس کے پیچھے کتنے ہی کیوں نہ ہوں, وہ پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے. تو اور تم زنا یعنی بہت زیادہ بولنے والے اور عمل کچھ نہ کرنے والے, یعنی جن کے قول و فعل میں تضاد ہے, ان کے قریب نہیں جاؤ. بے شک وہ حد سے تجاوز کرنا ہے, یعنی وہ فحش ہے اور برا راستہ ہے. پیغام چونکہ طوالت اختیار کر رہا ہے اس لیے اس کو یہیں روک رہا ہوں, اور مزید وضاحت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 سے آنے والے کل میں اس کو حصہ دوم کے طور پر نشر کروں گا, تاکہ اس کتاب اور حکمت کی مزید وضاحت ہو جائے. تب تک کے لیے اجازت.